فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج کی نماز تراویح میں مکمل 10واں پارہ پڑھا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس تلاوت کو قبول فرمائے۔ اس سے قبل کہ میں چند آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے کروں، ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں جو ہمارے لیے ضروری ہے، اور ہر ایک سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے جو بھی نماز میں ایک رکعت میں غلطی ہوئی ہے۔ تو ایسا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا۔ ظہر کی نماز آپ نے 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھ لی تھی۔ تو اگر اس طرح سے غلطی کسی سے ہو جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو کا طریقہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ 3 رکعت یا 2 رکعت میں اگر التباس ہو جائے یعنی اس کے دل کے اندر، تو ایسی صورت میں انسان کو ایک چیز پر مضبوطی کے ساتھ ایمان رکھنا ہے اور اسی پر اکتفا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر 5 رکعت اگر ہماری ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ میرے دل کے اندر 4 رکعت تھی اور آپ نے بتایا کہ نہیں 4 نہیں بلکہ یہ 5ویں رکعت ہوئی ہے، یعنی 3 رکعت ہوئی ہے۔ تو اگر اس کو ہم 5ویں رکعت بھی مان لیں گے تو ہم نے جو 2 سجدہ کیا ہے یہ 2 رکعت 1 رکعت کے برابر ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ کتنے رکعت کے برابر ہیں؟ 1 رکعت کے برابر ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ 6 رکعت بن جاتی ہے۔ کتنے رکعت بنتی ہے وہ؟ 6 رکعت بن جاتی ہے۔ پھر ہم نے بعد میں کتنے رکعتیں پڑھی ہے؟ 4 رکعتیں پڑھی ہے۔ 4 رکعتیں پڑھی ہے نا؟ تو اس اعتبار سے 6 اور 4 کتنے رکعتیں بن جاتی ہیں؟ 10 رکعتیں بن جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ ایک اور صحیح روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار 13 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے۔ کتنے رکعت؟ 13 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر ہم اس کو 10 رکعت مانتے ہیں تو 3 رکعت ہم بعد میں پڑھیں گے جو وتر کی شکل میں، تو انشاءاللہ اس سنت پر بھی آج عمل ہو جائے گا۔ یہ ایک مسئلہ تھا جو مجھے بتانا تھا آپ کو۔ اب سورہ انفال کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، لیکن زیادہ تر آیتیں سورۃ التوبہ سے پڑھی گئی ہیں۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر جو 46 ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب کیا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اختلاف مت کرو، اور ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تم صبر کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج امت مسلمہ میں سب سے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے اتحاد امت۔ آج امت مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ایک فرقہ دوسرے فرقہ کو کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر لڑائی اور جنگ کی بات کہی ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے کہا کہ لڑائی میں بھی اگر تم ہو، جنگ میں ہو، اگر تمہارے مد مقابل مشرکین ہے اور تم اسلام کا دفاع کر رہے ہو، اپنی جان کی حفاظت کر رہے ہو، ایمان کو بچانا چاہتے ہو، اپنی حفاظت، اپنے گھر والوں کی حفاظت، اپنے جائیداد کی حفاظت کر رہے ہو، اپنے بچوں کی حفاظت کر رہے ہو، تو یاد رکھو کہ اس وقت بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں کہا۔ اور آج امت مسلمہ میں جو کمزوری ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو بھی بتایا کہ وَلَا تَنَازَعُوا، الگ الگ فرقے میں مت بٹ جایا کرو۔ اگر تم ایسا بٹ جاؤ گے فَتَفْشَلُوا، تو تم کمزور پڑ جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ لوگ امت مسلمہ آج مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں،
اور مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ آج ہم اس طریقے سے کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک تمہارے اندر اتحاد نہیں ہوگا، جب تک تم ایک پلیٹ فارم پر کھڑے نہیں ہوگے۔ یاد رکھو کہ تمہارا یہ خواب کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ جاری کرنے کے بجائے وہ کیا کرے، انسان ایک دوسرے سے میل و محبت سے پیش آئے، اور اللہ رب العالمین کی خاطر دین اسلام کے لیے انسان اتحاد و اتفاق کے ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جائے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، ان میں سے ایک بات اللہ رب العالمین نے جو ہماری اور آپ کے سامنے رکھی ہے آیت نمبر 17 اور 18 میں، کہ مسجدوں کی تعمیر کون کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، یعنی مشرکوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مسجدوں کی تعمیر کریں۔ اور 18 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مسجد کی تعمیر تو وہ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہاں پر چند صفتیں، پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنا۔ یہ 5 صفتیں ہیں۔ یہ 5 صفتوں والے، یہ 5 کوالٹی جس کے اندر ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہی لوگ در حقیقت مسجد کو تعمیر کرتے ہیں، مسجد کو آباد کرتے ہیں، مسجد کے تعمیری کام میں حصہ لیتے ہیں۔ اب ہم اور آپ دیکھیں کہ ہمارا کہیں نہ کہیں اللہ پر ایمان ہے، ہمارا کہیں نہ کہیں آخرت پر ایمان ہے، اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن 2 باتیں ہمارے اندر جو کمی ہے وہ ہے زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ زکوٰۃ ایک اہم مسئلہ ہے، زکوٰۃ دین کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، لیکن آج امت مسلمہ اگر صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرے تو امت مسلمہ میں کوئی انسان غریب نہیں رہے گا۔ لیکن آج سب سے غریب مسلمان نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان 100% زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ زکوٰۃ نہیں نکالے گا تو اللہ رب العالمین نے اس کی کتنی خطرناکی بیان کی ہے سورۃ التوبہ ہی کے اندر۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں زکوٰۃ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا، حالانکہ یہاں پر عام صدقات کی بات کہی ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانہ بناتے ہیں، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ دردناک عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی ہے بلکہ بری خبر ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فبشر کا لفظ استعمال کیا، جیسا کہ ہم اور آپ بھی اپنے بچوں کو کہتے ہیں، اگر ہمارے بچے ہمارے خلاف چلے جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ مزہ چکھائیں گے، رکو ابھی تمہیں مزہ چکھائیں گے، یہ بات کہتے نہیں، بولتے ہیں نا۔ تو مزہ چکھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ میٹھا کھلائیں گے اس کو، کیا کریں گے؟ مزہ چکھانے کا مطلب کیا ہے؟ میٹھا کھلانا نہیں نا، بلکہ اس کو مارنا ہے، اس کو ڈانٹنا ہے، جو بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی یہاں کہا ہے، خوشخبری کی بات کہیے کہ رکو ابھی ہم تمہیں کیا کریں گے؟ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا، اے نبی آپ سنا دیجیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ نہایت یہ ہمارے اور آپ کے لیے ڈرانے والی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن اللہ رب العالمین سونے اور چاندی کے خزانے کو
پیسے کو جو ہم اور آپ روپیے جمع کی شکل میں رکھتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین جہنم کی آگ میں تپائے گا۔ کیا کرے گا؟ اللہ جہنم کی آگ میں تپائے گا، اللہ جہنم کی آگ میں گرم کرے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جہنم کی جو آگ ہے دنیا کی آگ سے 69 گنا اس کا پاور زیادہ ہے۔ تو اس آگ کا کیا کہنا؟ اگر اس آگ میں ہمارے اور آپ کے سونے اور چاندی، ہمارے جائیداد کو، ہمارے پیسے کو تپایا جائے، اور کیوں تپائے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس تپائے ہوئے سونے اور چاندی کے خزانے کو، جہنم کی آگ سے تپائے ہوئے تمہاری پیشانی کو، تمہارے پہلو کو اور تمہارے پیٹھ کو داغا جائے گا۔ کس سے داغا جائے گا؟ جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کریں گے، اگر خرچ کریں گے تو یہ پیسے کم ہو جائیں گے، زکوٰۃ ہم نہیں نکالیں گے، کس بنیاد پر دیں گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم نے خرچ نہیں کیا تو یاد رکھو کہ یہی قیامت کے دن اللہ رب العالمین تپائے گا، اور پھر اسے تمہارے پیشانی، تمہارے پہلو اور تمہارے پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ہذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، پھر تم کیا کرو؟ چکھو جس کو تم جمع کر کے رکھے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہنم میں ایسے لوگوں کو جو سونے اور چاندی اور پیسے کو جمع کر کے رکھتے تھے، بخیلی کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، ایسے سونے اور چاندی کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایک گنجا سانپ کی شکل دے گا، گنجا سانپ، اور اس کے آنکھ کے پاس دھبا ہوگا جو خطرناک سانپ کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایسا سانپ ہے کہ اگر وہ سانپ زمین کی طرف ایک مرتبہ اگر وہ اپنے فنکار مار لے تو کئی سال تک پورے زمین کی ہریالی ختم ہو جائے، اتنے خطرناک سانپ ہوگا۔ اور پھر وہ سانپ کو اللہ رب العالمین اس انسان کے گلے کا طوق بنائے گا، جس طریقے سے لوگ طوق کو پہنایا جاتا ہے، جو لوگ قیدی ہوتے ہیں وغیرہ، تو انہیں جو طوق پہنایا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو طوق پہنایا جائے گا، یعنی اس سانپ کا طوق بنائے گا، اور سامنے بالکل فنکار مارتے ہوئے کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا روپیہ پیسہ ہوں جس کو تم نے دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تھا۔ اگر انسان اس آیت کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھ لے تو کوئی ایسا مومن نہیں ہوگا، کیونکہ ہر انسان کو معلوم ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور پھر ہمیں قیامت کے دن زندہ ہونا ہے۔ رب کے سامنے جو رب نے کہا یہ ساری باتیں سچی ہیں، یہ جھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ زکوٰۃ یہ انسان کے مال کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی انسان 100% زکوٰۃ نہ نکالے تو اس کا مال بھی پاک نہیں ہوگا، اور جب مال پاک نہیں ہوگا اسی غذا کو وہ انسان کھائے گا، پھر نماز پڑھے گا تو اس غذا سے اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ لہذا جس کو اللہ رب العالمین نے صاحب استطاعت بنایا ہے، جس کے پاس 7.5 تولے سونے موجود ہیں، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، تو اس پر زکوٰۃ کی فرضیت ہو گئی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے 2 شرط ہے، آپ ذہن میں رکھ لیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نصاب کو پہنچنا۔ سونے کا نصاب کیا بتایا؟ 7.5 تولہ، اور چاندی کا 52.5 تولہ۔ اگر اس سے کم کسی کے پاس سونا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، یاد رکھ لیں اچھی طرح سے۔ بہت سارے لوگ بے وقوف بھی بنائیں گے آپ کو کہ نہیں 6 تولہ میں بھی زکوٰۃ ہے، 7 تولہ میں بھی زکوٰۃ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد متعین کیا ہے، جو سب سے بڑے مفتی ہیں، وہ 7.5 تولہ، صحیح مسلم کی روایت ہے،
7.5 تولہ سونا سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہماری ماں اور بہنیں آپ بھی سن لیں، آپ کو یہ بتائیں گے کہ دیکھو ہم 1 تولہ یا 2 تولہ سونا سے ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، ایسا بھی کوئی کہنے والے ہوں گے، تو اس پر آپ کو اعتبار نہیں کرنا ہے، کیونکہ شریعت نے سونے کا نصاب الگ بتایا اور چاندی کا نصاب الگ بتایا۔ 7.5 تولہ سونا کسی کے پاس ہے، 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس ہے، یا ان دونوں میں سے ایک کسی کے پاس ہے، یا اتنے برابر کسی کے پاس پیسہ ہے۔ مان لیجئے کہ کسی کے پاس 7.5 تولہ چاندی خریدنے کا پیسہ ہے، یا تو 52.5 تولہ چاندی خریدنے کے پیسے موجود ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ پہلی شرط ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ اگر آج ہی آپ کے پاس اتنے مقدار میں سونے یا چاندی یا پیسے جمع ہو جائے تو کیا آج ہی زکوٰۃ کی فرضیت ہے؟ آج ہی زکوٰۃ کی فرضیت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ 1 سال گزر جائے۔ مثال کے طور پر آج 11واں رمضان ہے، 11ویں تراویح ہم نے پڑھی ہے، آج ہمارے پاس 7.5 تولہ سونا ہے آ گیا، یا چاندی، یا اتنے پیسے، تو آج ہی ہم پر زکوٰۃ کی فرضیت نہیں ہے، بلکہ اگر وہ سونے اور چاندی یا وہ پیسے 1 سال تک محفوظ رہے، پھر آئندہ سال آنے والے 10ویں رمضان پر ہمارے اوپر زکوٰۃ کی فرضیت ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی نصاب کو پہنچنا، اور دوسری شرط کیا ہے؟ 1 سال مکمل ہونا، اس سے پہلے زکوٰۃ کی فرضیت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی انسان وقت آنے سے پہلے زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، اس لیے کہ کبھی حالات بھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ لوگ مشکل میں پڑ جاتے ہیں اور کسی مصیبت میں ہوتے ہیں، تو کیا اس وقت انسان زکوٰۃ نکال سکتا ہے؟ نہیں، تو یہ الگ مسئلہ ہے۔ اس وقت تو بندہ زکوٰۃ نکال کر صاحب مستحق کو، حقدار کو دے سکتا ہے۔ صاحب حقدار کو کیا کر سکتا ہے؟ وہ دے سکتا ہے، کیونکہ اس کی شریعت نے گنجائش رکھی ہے، لیکن 1 سال سے پہلے زکوٰۃ کی فرضیت نہیں ہے۔ وقت کے لحاظ سے کوئی انسان پہلے زکوٰۃ نکال کر دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 66 اور 67 میں اللہ رب العالمین نے مومن اور منافق کی 2 باتیں کہی ہیں، منافقوں کی بھی باتیں کہی ہیں اور مومنوں کی بھی 2 باتیں کہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یأمرون بالمنکر، یہ حکم کرتے ہیں برائی کے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور بھلائی سے روکتے ہیں، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں، نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، اللہ کو یہ بھلا بیٹھتے ہیں اور اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا ہے۔ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یقیناً منافق لوگ فاسق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں منافقوں کی علامت کیا بتلائی ہے کہ منافق لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور ان کی دوستی کی وجہ کیا ہے کہ برائی کا حکم کرتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں۔ برائی کا حکم کرنا اور کس سے؟ بھلائی سے روکنا، اور اپنے ہاتھ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنا۔ لہٰذا برائی کا حکم کرنا اور بھلائی سے روکنا، یا اپنے ہاتھ کو یا دوسرے کے ہاتھ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنا، یہ در حقیقت منافق کی علامت ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ دوسری آیت یعنی آیت نمبر 71 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومن اور مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، کس بنیاد پر؟ یأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان پر رحم کرے گا، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا مومنوں کی نشانی بتلائی ہے؟ وہ یہ ہے کہ مومن ایک دوسرے کے دوست ہیں،
بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ 5 باتیں جن میں ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ مومن ہے۔ اور ان 5 باتوں کی بنیاد پر ایک مومن دوسرے مومن سے دوستی کرتا ہے۔ بھلائی کا اگر ہم حکم کر سکتے ہیں تو مومن ہے، برائی سے کسی کو روک سکتے ہیں تو مومن ہے، اور اسی طریقے سے اگر ہم نماز اپنی زندگی کے آخری لمحات تک پڑھ سکتے ہیں تو مومن ہے۔ اگر کوئی انسان صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب کو پہنچ چکا ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو وہ مومن ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت زندگی کے ہر ماحول میں کرتے ہیں، ہر موڑ میں کرتے ہیں تو وہ مومن ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کرنے والے ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان پر اللہ رحم فرمائے گا۔ اولئک سیرحمہم اللہ، ان قریب اللہ ان پر رحم فرمائے گا۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ کوئی انسان کیا اللہ کی رحمت کے بغیر کامیاب ہو سکتا ہے؟ دنیا یا آخرت میں؟ دنیا میں اور آخرت میں کوئی اگر یہ کہے کہ میں اپنے عمل سے جنت حاصل کر لوں گا تو کیا جنت حاصل کر سکتا ہے وہ اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں، وہی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کوئی انسان یہ سوچے کہ میں بہت ہی متقی بن گیا، بہت پرہیزگار بن گیا، اور اس طریقے سے میرے اندر اسلام کے ساری خوبیاں موجود ہیں، فرشتہ صفت انسان بن گیا ہے، اس کے باوجود کیا انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں داخل ہو سکتا۔ دنیا میں سب سے افضل انسان عبادت کے لحاظ سے ہر اعتبار سے کون تھے؟ کون گزرے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اپنے صحابہ کرام کے سامنے کہ کوئی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً پوچھا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا آپ بتائیے کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، نبی کی عبادت کا کیا کہنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں، اتنی عبادت کرتے تھے کہ ابھی جو ہم نماز تراویح ادا کرتے ہیں، نماز تہجد، اس نماز میں آپ اتنے لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کا پیر مبارک میں ورم آ جاتا، پھول جاتا، پھٹنے لگتا۔ کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوا اپنی زندگی میں کہ ہم اتنا لمبا قیام کیے ہیں کہ ہمارا پیر جو ہے پھول چکا ہے، ہمارا پیر پھٹنے لگا ہے؟ کبھی اپنی زندگی میں کسی سے ہوا ایسا؟ نہیں ہوا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی۔ قرآن کی یہ آیت بتلا رہی ہے کہ جو انسان کیا کرتا ہے، بھلائی کا حکم کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ بھی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو اگر ہم اللہ کی رحمت چاہتے ہیں دنیا میں کامیابی کے لیے، اللہ کی رحمت چاہتے ہیں آخرت میں کامیابی کے لیے، تو ایسی صورت میں ہم پر ذمہ داری ہے، ہم پر ضروری ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم اور آپ کیا کریں؟ ان باتوں پر عمل کریں، بھلائی کا حکم کریں۔ جب بھی ہماری زبان سے کوئی بات نکلے تو بھلائی کی بات نکلے، برائی کی بات نہ نکلے۔ جب بھی کسی کو ہم برائی کرتے ہوئے دیکھیں تو فوراً روکیں، چاہے اپنی زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو یا دل سے ہو۔ جب بھی ہم اور آپ نماز کے لیے حی علی الصلاۃ کہے مؤذن، فوراً ہم مسجد کی طرف توجہ دیں۔ جب بھی ہمیں اللہ رب العالمین اگر صاحب نصاب بنا دے، فوراً ہم جب زکوٰۃ کی فرضیت ہم پر ہو جائے تو ہم فوراً زکوٰۃ کو نکال دیں۔
اور اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت زندگی کے ہر موڑ میں کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً اللہ کی رحمت ہم پر ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو کہی گئی سنی گئی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی خاص رحمت سے ہم تمام لوگوں کو مالا مال فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔